رمضان کی آمد سے پہلے ایک رات شہر کی فضا بدلی سی تھی۔ دکانوں پر لائٹیں سج چکی تھیں اور مسجد کے میناروں سے تلاوت کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسی محلے کے ایک مکان کی چھت پر 22 سالہ سدید موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے سستا سا رنگ لائٹ سٹینڈ لگا تھا جسے اس نے خود تار جوڑ کر بنایا تھا۔ موبائل ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ پر ٹکا ہوا تھا اور وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر بولنے کی مشق کر رہا تھا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ کم پیسوں میں گھر کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ وہ جملہ مکمل کرنے سے پہلے رک گیا۔ اسے اپنی آواز میں اعتماد کی کمی محسوس ہوئی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دوبارہ بولنے لگا۔ سدید کا جنون تھا سوشل میڈیا۔ وہ ویڈیوز بناتا، شارٹ کلپس اپلوڈ کرتا اور خواب دیکھتا کہ ایک دن اس کا چینل مشہور ہو جائے گا۔ وہ غریب گھروں کی سستی مرمت، پرانے کپڑوں سے نئے ڈیزائن، کم خرچ میں زندگی بہتر بنانے کے طریقے بتاتا تھا، مگر اس کی ویڈیو کو زیادہ ویوز نہیں ملتے تھے۔ چند 100 لائکس اور کچھ طنزیہ کمنٹس ہی اس کا نصیب تھے۔ گھر کے اندر اس کی ماں سلائی مشین پر بیٹھی کپڑے سی رہی تھی۔ چھوٹی بہن عائشہ کتاب کھولے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار چھت کی طرف اٹھ جاتی جہاں سدید ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ ماں نے آہستہ سے کہا، عائشہ بھائی کو آواز نہ دینا، شاید اس بار اس کی ویڈیو چل جائے۔ سدید کے دل میں ایک اور راز بھی تھا۔ وہ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا تھا۔ وہ اپنی حالات بڑھا چڑھا کر پیش کرتا، کسی اور کی ویڈیو کا آئیڈیا اپنا بنا لیتا اور بعض اوقات جذباتی کہانیاں گڑھ لیتا تاکہ لوگ اسے فالو کریں۔ اسے لگتا تھا کہ اس دور میں سچ بول کر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ رمضان کا چاند نظر آیا تو محلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچے نعرے لگاتے گلیوں میں دوڑ رہے تھے۔ مسجد سے اعلان ہوا کہ کل پہلا روزہ ہے۔ سدید نیچے آیا تو ماں نے پوچھا، بیٹا روزہ رکھو گے نا؟ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پچھلے سال اس نے چند ہی روزے رکھے تھے۔ اس کی راتیں لائیو سیشنز میں گزرتی تھی اور دن نیند میں۔ ہاں امی، اس بار پورے روزے رکھوں گا۔ سحری کے وقت دسترخوان سادہ تھا، دال روٹی اور پانی۔ ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سدید کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ واقعی سچائی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے؟ پہلا روزہ شروع ہوا تو گرمی اپنے عروج پر تھی۔ سدید نے فیصلہ کیا کہ وہ رمضان اسپیشل ولاگ بنائے گا۔ اس نے موبائل آن کیا اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بولا، دوستو، آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک غریب گھر رمضان کیسے گزارتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جملہ ویوز لائے گا۔ اس نے گھر کے خستہ حال حصے نمایاں کیے، خالی برتن دکھائے، جذباتی لہجے میں بات کی، مگر حقیقت یہ تھی کہ حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے وہ دکھا رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر دکھ کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا۔ جب ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو چند ہی گھنٹوں میں ویوز بڑھنے لگے۔ کمنٹس میں لوگ ہمدردی جتا رہے تھے۔ کسی نے لکھا، بھائی صبر کرو، اللہ مدد کرے گا۔ کسی نے چندے کی پیشکش بھی کی۔ سدید کے دل میں خوشی اور شرمندگی دونوں تھی۔ اس نے سوچا بس تھوڑا سا ڈرامہ ہی تو ہے، مقصد تو آگے بڑھنا ہے۔ شام کو افطار کے وقت محلے کی گلیاں مہک رہی تھیں۔ پکوڑوں کی خوشبو، شربت کے رنگ، بچوں کی ہنسی، سب کچھ خوبصورت لگ رہا تھا۔ مسجد کے باہر دسترخوان بچھا تھا جہاں مزدور اور مسافر بیٹھے تھے۔ سدید ولاگ بنانے کے لیے وہاں بھی پہنچ گیا۔ اس نے کیمرہ آن کیا اور غریبوں کی پلیٹوں پر فوکس کرنے لگا۔ ایک بوڑھے شخص نے اس کا ہاتھ روک کر کہا، بیٹا ہماری مجبوری کو تماشا نہ بناؤ۔ یہ جملہ اسے بہت بری طرح لگا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر کیمرہ بند کر دیا۔ اسے لگا کہ وہ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ گھر واپس آ کر اس نے کمنٹس دوبارہ پڑھے۔ ایک کمنٹ نمایاں تھا، اگر آپ سچے ہیں تو اپنی کمائی کا حساب بھی بتائیں۔ وہ چونک گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے پہلے بھی چند بار لوگوں سے مدد لی تھی، مگر پوری رقم گھر پر خرچ نہیں کی تھی۔ کچھ پیسے اس نے نئے موبائل لوازمات خریدنے پر لگا دیے۔ رات کو سحری سے پہلے وہ چھت پر بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا اور مسجد سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے دل میں سوال اٹھا، کیا میں واقعی گناہ گار ہوں؟ کیا روزہ رکھنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا جب نیت صاف ہی نہ ہو؟ اسی لمحے اس کا دوست فاہد آیا، جو پہلے اس کے ساتھ ویڈیوز بنایا کرتا تھا مگر اب مسجد میں زیادہ وقت گزارتا تھا۔ سدید، تمہاری ویڈیو دیکھی، اچھی تھی مگر کچھ بناوٹی لگی۔ سدید نے چونک کر پوچھا، بناوٹی؟ فاہد نے کہا، دیکھو شہرت مل جائے گی
مگر اگر سچ نہ ہو تو دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ رمضان خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ سدید کو اپنی وہ ویڈیوز یاد آئیں جن میں اس نے جھوٹ بولا تھا، لوگوں کی غربت دکھا کر ہمدردی سمیٹی تھی اور سچ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا تھا۔ اگلے دن اس نے ایک نئی ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ دوستو، آج میں آپ سے سچ بولنا چاہتا ہوں۔ میں نے کئی بار ویوز کے لیے باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ جانتا تھا کہ شاید اس کے فالوورز کم ہو جائیں گے، مگر دل ہلکا ہو رہا تھا۔ ویڈیو جب اپلوڈ ہوئی تو شروع میں منفی رد عمل آیا۔ کچھ لوگوں نے اسے ڈرامہ قرار دیا، مگر کئی نے اس کی سچائی کو سراہا۔ کسی نے لکھا، اصل ہمت یہی ہے کہ انسان اپنی غلطی مان لے۔ شام کو جب وہ مسجد گیا، امام صاحب درس دے رہے تھے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ زبان، آنکھ اور دل کو بھی گناہوں سے روکنے کا نام ہے۔ گھر آ کر اس نے ماں سے کہا، امی، میں نے آج سچ بول دیا سب کے سامنے۔ ماں نے کہا، بیٹا سچ دیر سے ہی صحیح مگر سکون ضرور دیتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ گزر رہا تھا اور سدید کے اندر تبدیلی کی شروعات ہو چکی تھی، مگر آزمائشیں ابھی باقی تھی۔ اس کے چینل کو ایک برانڈ کی طرف سے آفر آئی۔ شرط یہ تھی کہ وہ ایک مہنگی پروڈکٹ کو سستی اور بہترین بتا کر پروموٹ کرے، چاہے حقیقت کچھ بھی ہو۔ رقم بہت تھی، اس کے گھر کے حالات بھی بدل سکتے تھے، مگر شرط جھوٹ پر مبنی تھی۔ سدید نے موبائل ہاتھ میں لیا، آفر دوبارہ پڑھی اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل میں کشمکش سی شروع ہو گئی، ایک طرف غربت، دوسری طرف سچ۔ رمضان کی رات گہری ہو رہی تھی۔ سدید نے آہستہ سے کہا، اے اللہ، اگر یہ راستہ غلط ہے تو مجھے بچا لے اس سے۔ اسی دعا کے ساتھ اس کے اندر ایک فیصلہ جنم لینے لگا جو اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ یہ اس کے گناہوں سے توبہ کی شروعات تھی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ محلے کی فضا میں اب پہلے سے زیادہ سنجیدگی اور روحانیت گھل چکی تھی۔ تراویح کی آوازیں رات گئے تک گونجتی رہتی اور سحری کے وقت ڈولچی کی تھاپ گلیوں میں زندگی دوڑا دیتی۔ سدید کے دل میں ایک اور شور برپا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور اسکرین پر وہی برانڈ کی آفر چمک رہی تھی۔ نیچے کمرے میں ماں سلائی کر رہی تھی۔ مشین کی آواز جیسے اسے یاد دلا رہی تھی کہ گھر کے خرچے کسی سچائی کے منتظر نہیں، انہیں صرف پیسہ چاہیے۔ سدید نے دل ہی دل میں سوچا، اگر میں یہ کر لوں تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے، ویسے بھی سب یہی کرتے ہیں، ایک ویڈیو ہی تو ہے۔ مگر فوراً اسے امام صاحب کی بات یاد آئی، روزہ صرف پیٹ کا نہیں، نیت کا بھی ہوتا ہے۔ اسی لمحے فہد کا میسج آیا، بھائی آج مسجد میں افطار کا انتظام کم ہے، اگر ہو سکے تو کچھ مدد کر دینا۔ سدید کے ہونٹوں پر کڑوی مسکراہٹ آئی، مدد؟ میں خود مشکل میں ہوں۔ وہ نیچے آیا تو ماں نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ سدید نے ہچکچاتے ہوئے کہا، امی، وہ ایک کمپنی پیسے دے رہی ہے ویڈیو کے لیے، بس تھوڑا سا سچ چھپانا پڑے گا۔ ماں نے سلائی روک دی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر آواز میں وقار۔ بیٹا، حرام کا پیسہ وقتی سکون دیتا ہے مگر دل میں کانٹا چھوڑ جاتا ہے۔ سدید خاموش ہو گیا۔ شام تک اس نے آفر قبول کرنے کا سوچ لیا۔ اس نے برانڈ کو میسج کیا مگر بھیجنے سے پہلے رک گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر محلے کا ایک لڑکا کھڑا تھا جس کا نام شعیب تھا۔ وہ اکثر سدید کی ویڈیوز دیکھتا تھا۔ بھائی، میری امی بیمار ہیں، آپ نے ایک بار سستی دوا کا طریقہ بتایا تھا، کیا وہ سچ تھا؟ یہ سوال اسے بہت بری طرح لگا۔ سدید نے آنکھیں چرا لی۔ وہ ویڈیو دراصل مکمل تحقیق کے بغیر بنائی گئی تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کی باتیں لوگوں کی زندگی پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، شعیب، وہ مکمل سچ نہیں تھا، ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ شعیب نے حیرت سے دیکھا، پھر بولا، آپ تو سچ بولتے ہیں نا بھائی، ہم آپ پر یقین کرتے ہیں۔ سدید دیر تک دروازے کے پاس کھڑا سوچتا رہا۔ اس نے موبائل نکالا اور برانڈ کو صاف انکار کا پیغام بھیج دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں جواب آیا، آپ جیسے لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سدید نے گہرا سانس لیا، شاید میں دیر سے ہی صحیح مگر صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ اس رات اس نے ایک نئی ویڈیو بنائی۔ اس بار عنوان تھا، سچائی کی قیمت۔
کیمرے کے سامنے اس نے اعتراف کیا کہ اسے بڑی رقم کی آفر ملی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس نے بتایا کہ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو ابتدا میں ویوز کم تھے، مگر کمنٹس میں خلوص تھا۔ کسی نے لکھا، آپ نے تو دل جیت لیا، اور کسی نے کہا، ایسے کریٹرز کم ہوتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں اب سدید مسجد زیادہ جانے لگا۔ وہ افطار کے دسترخوان میں بیٹھتا، غریب مزدوروں کے ساتھ کھجور بانٹتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہی بوڑھا شخص جس نے کیمرہ روکا تھا خاموشی سے بیٹھا ہے۔ سدید اس کے پاس گیا، چچا، اس دن میں نے غلط کیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، بیٹا، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اصل بات واپس لوٹ آنا ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا۔ دوسرے عشرے کے آخری دنوں میں ایک اور آزمائش آئی۔ اس کے چینل کی آمدنی کم ہو گئی، فالوورز کی تعداد بڑھنے کی بجائے گھٹنے لگی۔ گھر میں راشن بھی کم تھا اور ماں نے کچھ زیور پہلے ہی بیچ دیا تھا۔ ایک شام سدید نے کہا، امی، اگر میں کچھ دن کے لیے وہی پرانا انداز اپنا لوں تو شاید آمدنی بڑھ جائے۔ بیٹا، آزمائش کے وقت ہی تو ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ سدید نے دل مضبوط کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رمضان کے باقی دنوں میں صرف فائدہ مند اور سچی ویڈیوز بنائے گا۔ اس نے محلے کے ہنر مند لوگوں کی کہانیاں ریکارڈ کرنا شروع کی۔ کسی کی ریڑھی، کسی کی سلائی، کسی کا چھوٹا سا کاروبار۔ وہ دکھاتا کہ کم وسائل میں بھی عزت کے ساتھ جینا ممکن ہے۔ ایک ویڈیو میں اس نے اپنی ماں کی محنت دکھائی، مگر اس بار اس نے ان کی اجازت لی اور ان کی عزت کا خیال رکھا۔ ویڈیو میں ماں نے کہا، رزق کم ہو یا زیادہ، شکر ضروری ہے۔ یہ کلپ وائرل ہو گیا۔ لوگوں نے تعریف کی کہ سادگی اور سچائی دل کو چھوتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی خوشبو اب فضا میں پھیلنے لگی تھی۔ شب قدر کی تلاش میں لوگ جاگ رہے تھے۔ سدید بھی مسجد میں بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اے اللہ، میں نے اپنی شہرت کے لیے سچ کو توڑا مڑوڑا، مجھے معاف کر دے اور مجھے استقامت دے۔ گھر لوٹا تو عائشہ خوشی سے بولی، بھائی، آپ کی ویڈیو آج 10,000 لوگوں نے دیکھی ہے۔ سدید مسکرا دیا۔ اس بار اس کی مسکراہٹ میں غرور نہیں تھا بلکہ شکر تھا۔ اللہ کا کرم ہے۔ اچانک دروازے پر وہی برانڈ کا نمائندہ آیا۔ ہم نے آپ کی نئی ویڈیوز دیکھی ہیں، اگر آپ سچائی کے ساتھ ہمارے اچھے پروڈکٹس دکھائیں تو ہم باقاعدہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سدید حیران رہ گیا۔ قسمت نے جیسے نیا دروازہ کھول دیا تھا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا اور ماں نے مسکرا کر کہا، اگر سچ ہے تو قبول کر لو۔ سدید نے معاہدہ قبول کیا۔ سدید جان چکا تھا کہ اصل کامیابی ویوز نہیں بلکہ اعتماد ہے، مگر رمضان ابھی باقی تھا اور توبہ کا سفر بھی۔ اسے معلوم تھا کہ ماضی کے گناہ ایک دن میں نہیں مٹتے، مگر اس نے پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ اب اسے استقامت دکھانی تھی۔ اسی یقین کے ساتھ اس نے آخری عشرے میں داخل ہونے کی تیاری کی، دل میں امید اور آنکھوں میں عزم لیے۔ آنے والے دن اس کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہونے والے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی شہر کی فضا بدل گئی۔ گلیوں میں رات دیر تک روشنی رہنے لگی۔ مسجد کے صحن میں سفید چادریں بچھ گئیں۔ اعتکاف والے اپنے بستر گھر سے لے آئے اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں فضا میں ایک نور سا گھولنے لگیں۔ سدید کے دل میں بھی ایک نئی روشنی جاگ رہی تھی۔ برانڈ کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو چکا تھا، مگر اس نے واضح شرط رکھی تھی کہ وہ صرف وہی چیز دکھائے گا جو واقعی مفید ہو۔ ابتدائی رقم وصول ہوئی تو گھر میں کچھ آسانی آئی۔ ایک رات وہ مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور آنکھیں بند تھیں۔ ماضی کی تصویریں بار بار ذہن میں آ رہی تھیں۔ وہ جھوٹی ویڈیوز، جذباتی ڈرامہ، لوگوں کی غربت کو مواد بنانا۔ اس کے دل میں درد اٹھا، یا اللہ، اگر میں پھر ڈگمگا جاؤں تو مجھے سنبھال لینا۔ اسی دوران فہد اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ سدید، تمہاری ویڈیوز اب مختلف لگتی ہیں۔ پہلے شور تھا لیکن اب سکون ہے۔ سدید نے دھیرے سے کہا، شاید پہلے میں لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا تھا، اب خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ شب قدر کی رات آئی تو مسجد میں عجیب سی کیفیت تھی۔ لوگ سجدوں میں رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ سدید بھی سجدے میں گرا اور آنسو بہانے لگا۔ مالک، میں نے شہرت کو اپنا خدا بنا لیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ میری آواز، میرا کیمرہ، سب تیری رضا کے لیے۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا جیسے دل کا بوجھ ہٹ گیا ہو، جیسے اندر کوئی گرہ کھل گئی ہو۔
رمضان کے آخری دنوں میں اس نے ایک خاص ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا عنوان تھا ایک گناہ گار کا سفر۔ اس میں اس نے اپنی پوری کہانی بیان کی، کیسے وہ جھوٹ بولتا رہا، کیسے اس نے دوسروں کی مجبوری کو مواد بنایا اور کیسے رمضان نے اسے آئینہ دکھایا۔ ویڈیو بناتے وقت اس کی آواز کئی بار رند گئی، مگر اس نے کچھ نہ چھپایا۔ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو آہستہ آہستہ کومنٹس آنے لگے، بھائی آپ نے ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہم سب کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں، مگر ماننے کی ہمت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ چند دنوں میں ویڈیو ہزاروں لوگوں تک پہنچ گئی، مگر اس بار سدید کو ویوز کی خوشی نہیں تھی، بلکہ اس بات کا سکون تھا کہ اس نے سچ کہا۔ عید کا چاند نظر آیا، محلے میں شور مچ گیا، بچے نعرے لگا رہے تھے، عورتیں مہندی رچا رہی تھی اور بازاروں میں رش تھا۔ سدید نے سادہ سا کرتا خریدا، اس نے اپنی کمائی کا ایک حصہ مسجد کے دسترخوان کے لیے دے دیا۔ عید کی صبح وہ نماز کے لیے گیا۔ امام صاحب نے خطبے میں کہا، جس نے رمضان میں خود کو بدل لیا وہی کامیاب ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسے ایک یونیورسٹی سے دعوت ملی کہ وہ طلباء سے سچائی اور سوشل میڈیا پر ذمہ داری کے موضوع پر بات کرے۔ وہ اسٹیج پر کھڑا ہوا تو دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں کوئی عالم نہیں، نہ بڑا دانشور ہوں، میں صرف ایک نوجوان ہوں جس نے غلط راستہ اختیار کیا اور پھر لوٹ آیا۔ اگر ہم اپنے پلیٹ فارم کو سچ کے لیے استعمال کریں نا تو یہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، اور اگر جھوٹ کے لیے کریں تو وبال۔ طلبہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ تقریر ختم ہوئی تو زوردار تالیاں بجی۔ وقت گزرتا گیا، سدید کا چینل بڑھتا رہا، مگر اس کی ترجیح بدل چکی تھی۔ وہ اب ہر ویڈیو سے پہلے نیت کی اصلاح کرتا۔ اگر کبھی دل میں غرور آتا تو وہ مسجد چلا جاتا اور خود کو یاد دلاتا کہ اصل کامیابی رب کی رضا ہے۔ ایک دن وہ چھت پر بیٹھا سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ رمضان گزر چکا تھا، مگر اس کی تاثیر باقی تھی۔ اس نے موبائل آن کیا اور لائیو آ گیا۔ دوستو، رمضان ہمیں صرف ایک مہینہ نہیں دیتا، بلکہ ایک موقع دیتا ہے۔ اگر ایک گناہ گار سچے دل سے توبہ کر لے تو دروازے بند نہیں ہوتے، اور میں اس کی مثال ہوں۔ کومنٹس میں دعاؤں کی بارش ہونے لگی۔ سدید نے کہا، شکر ہے مالک، تو نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ یوں ایک گناہ گار کا روزہ اس کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ سدید اب بھی وہی 22 سالہ نوجوان تھا، وہی محلہ، وہی گھر، مگر دل بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خواب ضرور تھے، مگر ان خوابوں کی بنیاد سچ پر تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔